آج 2 سال ہو گئے ہیں جی، 14 کیس ہیں مجھ پہ اس عدالت میں۔ آج میں جج صاحب سے کچھ گزارش کرنا چاہتا تھا کہ ابھی تک ہمیں چالان نہیں ملے۔ 14 کیسز میں 4 پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں، وہ لوگ جو 4 دن جیلوں میں نہیں رہ سکے، اور انہوں نے 164 کے بیان دیے ہیں، اور کوئی 650-700 ملزم ہیں۔ لیکن ہمارے کیس میں عمران خان بھی ہے اور بشرا بی بی بھی آ گئی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ چاروں لوگ شہادت نہیں دیں گے، اور یہ 600 کیس جب جرا کریں گے، شہادت دیں گے، شہادتوں پہ جرا ہوگی۔ یہ 10 سال کا کیس ہے، 10 سال کا، اور میں 31 تاریخ سے ایکٹیو ہو رہا ہوں، اور میں نے جو کہا ہے کہ 15 اگست سے لے کے 20 ستمبر تک ایک گورنمنٹ، جسے کیا کہتے ہیں، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ وجود میں آ سکتی ہے۔ یہ نالائق نااہل ہو چکے ہیں۔ نواز شریف کبھی بھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں دے گا، ورنہ وہ اپنا منہ کالا۔ نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، شہباز تو لیٹا ہوا ہے 90 کے زاویے سے۔ نواز شریف کسی کو ایکسٹینشن نہیں دے گا، میرا یہ ذاتی خیال ہے۔ اگر دے گا تو اپنا منہ کالا کرائے گا۔ قوم مر رہی ہے، نہیں دیا جا رہا بجلی کا بل۔ صوبہ سرحد کی صورتحال اور بلوچستان کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ پنجابی لسی پی کے سوئے ہوئے ہیں۔ جس دن پنجاب جاگ گیا تے راہ پہ آ جانے تے واہ پہ آ جانے۔ آج بھی جج صاحب 10:30 بجے ہیں جی، تشریف نہیں لائے۔ آپ کو بھی زحمت ہوتی ہے، اور کیا ڈیٹ پڑتی ہے، کب ہمیں چالان ملتے ہیں۔ ایک دن بھی اگر ایک دن میں ایک ملزم کا کیس لگے تو یہ 10 سال کا کیس ہے، اور موجودہ حکومت کی کارکردگی خاک ہے۔ اس شہباز شریف کو کون پوچھ رہا ہے جی؟ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی نہیں پوچھ رہا، لوگ سارے ادھر ہی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آج میں ندیم انجم صاحب سے، ڈی جی آئی سے خاص درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پولیس والے ہمارے گھروں سے بڑا مال لوٹ کر لے گئے ہیں۔ کچھ انہوں نے واپس کر دیا، ہم خاموش رہے۔ اب وہ واپس کرنے سے انکاری ہیں۔ میں ڈی جی آئی سے، ندیم انجم صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، ایک کرنل کی ڈیوٹی لگائیں۔ جس گھر میں پولیس نے ہمارے ریڈ کیا، ہماری خواتین کا زیور ہے، پیسے ہیں، ایون میری گھڑیاں ہیں، میرے نئے شوز تک بھی انہوں نے معاف نہیں کیے ہوئے۔ یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ اوروں کے نابالغ بچوں کو اٹھا کر کمیٹی چوک میں پرائیویٹ ہوٹل میں انہوں نے رسیوں کے ساتھ بند کیا ہے۔ جو ظلم راول پنڈی اور اسلام آباد کی پولیس نے کیا ہے، اس کا سارا اثر ہمارے اسلامی دوستوں پر گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے حکم ہے، کوئی کسی کا حکم نہیں تھا۔ ان کو پیدا کی ضرورت تھی۔ 10 لاکھ روپیہ ایک آدمی سے ان پولیس والوں نے لیا، جن کے نام جعلی انہوں نے ڈالے تھے۔ ان میں ریڑھی والا ہے، کلفی والا ہے، کھیر والا ہے، تربوز والا ہے۔ یہ بیچارے روز آتے ہیں جی، ہر 10 دن بعد 2000-3000 روپیہ لاتا ہے۔ ہم تو گاڑیوں میں آتے ہیں، یہ بیچارے بسوں میں دھکے کھاتے ہیں۔ رکشے والا 3000 روپیہ لیتا ہے۔ رکشے والے کو ڈیٹ پتہ ہوتی ہے کہ نئی ڈیٹ جو ہے ڈیالہ میں کون سی پڑی ہے۔ 12 سیٹوں کی جگہ ہے اور 1200 بندوں کی پیشی ہوتی ہے۔ 680 بندے ملزم ہیں اور 600 ہی وکیل لگا لیں۔ 600 تو وکیل نہیں آتے، 100-200 آتے ہیں۔ میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو حقیقت میں ان پاور ہیں، جن کے ساتھ میرا جنم کا رشتہ تھا۔ میں زخم لے کے مر رہا ہوں کہ میں نے 40 دن کا چلہ ان لوگوں کے ساتھ گزارا بڑھاپے میں، کہ میرا 40 کلو وزن کم ہوا۔ یہ میں نے 6 کلو اب بڑھایا، روز پائے کھا کے، کہ وزن بڑھے، پراٹھے کھا کے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ گیٹ نمبر 4 والے بھی مجھے کبھی 40 دن کے لیے اٹھا کے لے جائیں گے۔ اگر میرے ساتھ ہو سکتا ہے تو باقیوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ میں عام معافی کی جنرل عاصم منیر صاحب سے اپیل کرتا ہوں۔ اس میں بہت سارے لوگ بے گناہ ہیں،
لیڈروں کو میرے سمیت الگ کر دیں, ہمارا ٹرائل کریں. ہم یہاں موجود ہی نہیں تھے, اس کے باوجود ہمیں سزا دے دیں. جیل میں سہولت ہے جی, روز رات کو دیسی مرغی کھاتے تھے, صبح دیسی حلوہ کھاتے تھے, دوپہر میں بریانی, مرغ بریانی کھاتے تھے, اور جب اٹھا کے لے جاتے ہیں 40 دن کا چلا کراتے ہیں تو پھر 1 گھنٹہ بھی نہیں کٹتا تھا. لیکن ہم نے, اللہ کا شکر ہے, سرخرو مریں گے کہ نہ بشرا بی بی کے خلاف کوئی بیان دیا, نہ عمران کے خلاف دیا, کیونکہ ہمارا تعلق صرف ایک ہی آدمی سے ہے. باقی ہم پارٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ہی آدمی سے ہماری دوستی تھی, ہے اور رہے گی. کب تک رہتی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. لیکن ہمارے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے, جو 16 دفعہ وزیر رہا ہو اسے 40 دن کا چلا کاٹنا پڑے, تو لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوگا اس ملک میں. سو میری اپیل ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے غریب لوگ ہیں, جن کے گھروں میں بڑی ہی قیامت رو برپا ہے, ان کی معافی کا, لیڈروں کو علیحدہ کر دیں, ورکروں کو علیحدہ کر دیں. دیکھیں سارے دھوپ میں کھڑے ہیں, لیڈر ہم اندر چلے گئے ہیں, اندر اے سی لگے ہوئے ہیں, 12 سیٹیں ہیں, 680 کیس ہے لوگوں کا, اور یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. میں جنرل عاصم منیر سے, کیونکہ اس کے پاس تو ہے ہی نہیں, بھوکھا ننگا شہباز شریف, نہ لینے میں نہ دینے میں, نہ اس کی کوئی سنتا ہے. کوئی مر جائے تو فون کر دیتا ہے, کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے باہر کے ملک میں تو فون کر دیتا ہے, کسی کے بچے کے حقیقے بھی ہوں تو فون کر دیتا ہے, کیونکہ کوئی منہ ہی نہیں لگا رہا, کوئی ان کو منہ ہی نہیں لگا رہا. غیر ملکی بچوں کے حقیقوں پہ بھی فون کرتے ہیں. $5 نہیں لا سکے, $10 نہیں لا سکے. انہوں نے کہا تھا ہم اکانومی کو ٹھیک کر دیں گے, اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا. اب سوال جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے ستمبر تک کا کہا تھا, عمران خان نے بھی کہا ہے کہ 2 ماہ کا وقت ہے حکومت کے پاس. دوسری طرف حکومت عدلیہ کے ساتھ مازاری میں چلی گئی ہے. عدلیہ کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں. ڈار صاحب, آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اگست اور ستمبر بہت بھاری ہیں. میرا یقین ہے کہ اگست بھی بہت بھاری ہے. ستمبر تو میں احتیاطاً اپنی عزت بچانے کے لیے 30 ستمبر تک کہتا ہوں, ورنہ تو میں 31 اگست کو بھی اہم سمجھتا ہوں کہ یہاں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ سکتی ہے. ان سے تو ہو ہی کچھ نہیں رہا, یہ تو سامان باندھ رہے ہیں. ابھی پرائم منسٹر جو ہے نا وہ 14 اگست کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک میں استحکام آ گیا ہے, نوجوانوں کے لیے کوئی بڑا وہ یوتھ کے لیے وہ لے کے آ رہے ہیں, اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری ملک میں 5 سال پورے کرے گی. ملک میں استحکام پارٹی ضرور آ گئی ہے, اور استحکام کے ان کو سپیلنگ بھی نہیں آتے. ٹھیک ہے جی. اور میں نہیں کہتا, اعجاز الحق کہتا کہ ڈگی میں چھپ کے جاتا تھا. میں کئی دفعہ اعجاز الحق کو 2-3 دفعہ فون کیا کہ یار کتنی دفعہ یہ ڈگی میں چھپ کے گیا ہے, لیکن اعجاز الحق نے فون نہیں اٹھایا. جتنے لوگ جیتے ہیں, جتنے لوگ بھی جیتے ہیں, وہ پلاننگ کے تحت جیتے ہیں. شیخ صاحب, آپ کے سب سے کم ووٹ کیوں نکلے؟ ہمارے ووٹ دوسری طرف چلے گئے. ہمیں دکھ نہیں تھا, میں جیل میں تھا, میں کمپین بھی نہیں کر سکا, لیکن سب سے پہلے میں نے اپنی ہار کا اعتراف کیا. نکلے ہیں یا نکالے گئے؟ نکالے بھی گئے ہیں, لیکن میں ہارا بھی ہوں. میں یہ کہوں کہ میں ہارا نہیں. میں آج ڈار صاحب سے پوچھے, میں اگست ستمبر تک کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ سکتی ہے. انٹرویو شروع ہو چکے ہیں. یہ وجہ کیا ہے اس کی کہ کیوں 2 ماہ آپ ٹائم دے رہے ہیں؟ ہمارا چھوٹا جو ڈرائیور ہوتا ہے نا, میں اس سے بنا کے رکھتا ہوں. میں بڑے افسر سے نہیں بنا کے رکھتا. آپ کو انفارمیشن میں ڈی جی سی سے یا ڈی جی آئی میرے بھائی ہیں بڑے, میرے علاقے کے ہیں, یا عاصم منیر صاحب میرے علاقے کے ہیں, ان سے میری کسی فوجی سے تعلقات نہیں. لیکن سارے کے سارے ڈرائیور جو ہیں وہ لال حویلی سے فٹ ہے. عمران خان کے ساتھ آپ کی دوستی بھی ہے, انہوں نے آپ کا ذکر بھی کیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا تعلق رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں عام معافی کا اعلان کریں, خان صاحب کہہ رہے ہیں میں مشروط معافی کے لیے تیار ہوں. خان صاحب سے بھی کہہ رہے ہیں عام معافی کا اعلان کروا. میں تو کہہ ہی سکتا ہوں, دیکھیں میری پارٹی اپنی ہے چھوٹی سی, اب بڑی کروں گا ستمبر کے بعد. لیکن شیخ صاحب ایک سوال, خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کے اوپر مقدمات ہوئے, جنہوں نے چلے کاٹے, ان کا معاملہ اور ہے, جنہوں نے فائلیں دے کے پریس کانفرنس کی ان کو میں خود دیکھوں. سر جی پتہ نہیں کون کس کو دکھائے گا, اللہ ہی جانے کون بشر ہے, اللہ ہی جانے کون بشر ہے. کچھ اور ہونے جا رہا ہے, ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں, ہم اپنے بیان بدل رہے ہیں,
لیکن اللہ نے کچھ اور فیصلہ کیا ہوا ہے بہتر ہوگا ملک کے لیے نہیں ہوگا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.